نبی مکرم جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت سے لبریز ارشادات عالیہ، جن کو اپنانے سے، جن پر عمل کرنے سے ہماری انفرادی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ حضور کا ہر بول شان والا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، ان کے بول بہاروں جیسے، ہر لفظ علم و حکمت سے لبریز ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑے، خونی رشتوں کو منقطع نہ کرے۔ آج ہمارے ہاں گھر گھر جھگڑے ہیں، بھائی بھائی لڑے ہوئے ہیں، بہن بھائیوں میں اختلافات ہیں۔ استغفر اللہ، نوبت یہاں تک ہے کہ اولاد والدین سے ناراض ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہے نا، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صلہ رحمی ہی وہ بنیادی چیز ہے جس سے ہمارے خاندان مضبوط ہوتے ہیں اور بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جیسے دور جاہلیت میں بیٹیوں سے نفرت تھی، ایسے اظہار آج کل بھی کہیں کہیں سننے کو مل جاتے ہیں۔ اس کے متعلق حضور کا عظیم ارشاد سنیے، فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائیں، ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئیں، اور ایک مقام پر فرمایا 2 بیٹیاں تھیں یا 2 بہنیں تھیں، ان کی اچھی پرورش کی یہاں تک کہ ان کی شادی کر دی۔ تو اس حدیث میں فرمایا 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بڑی ہو گئیں، تو وہ کیا اس کو جزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا وہو وضم اصابعہ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے وہ کتنا قریب ہوگا، اشارہ کیا ایسے، فرمایا یہ 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں، ایسے بیٹیوں کی پرورش کرنے والا میرے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کے یہ ارشادات عالیہ ہیں۔ آج باپ سے پوچھ کر دیکھو بیٹے سے پیار ہے یا بیٹی سے، وہ کہے گا سب سے پیار ہے، لیکن بیٹی جو محبت لیتی ہے کوئی بھی نہیں لیتا۔ یہ دل اتنے نرم کیوں ہو گئے؟ یہ بیٹیوں کے لیے بوڑھا باپ اتنے کمپرومائز کیوں کرتا ہے؟ یہ سب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں، حضور کی نظر رحمت ہے۔ ہمارے ماحول میں ارد گرد میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے کام بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سے لوگ ہیلپ مانگتے ہیں۔ برے کام میں تو کبھی بھی مدد نہیں کرنی چاہیے، معاون نہیں بننا چاہیے، لیکن اچھے کام میں معاون بھی بننا چاہیے اور اچھے کام کی سفارش بھی کرنی چاہیے۔ کسی کا آپ بھلا کر سکتے تھے، آپ خود نہیں کر سکتے تھے، کسی سے کروا سکتے تھے، تو آپ اس کو کہیں یار یہ حاجت مند ہے، اس کے کام آ جاؤ، اس کا بھلا کر دو، اس کی مشکل آسان کر دو۔ آپ کے کہنے پر اس نے کام کر دیا تو یہ سفارش ہے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ صرف 2 لفظ میرے آقا کے، 2 لفظوں میں آپ نے معنی بیان فرما دیا۔ فرمایا اشفعوا فلتؤجروا، تم بھلے کام کی سفارش کرو، اللہ تعالیٰ اجر تمہیں عطا فرما دے گا۔ خرچ تم نے نہیں کیا، تمہارے کہنے پر کسی اور نے کیا ہے، لیکن جتنا اس کو اجر ملا اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان آ جائے نا تو دل تنگ نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو اب بڑی آسانی ہے
جانے سے پہلے آپ ٹائم لے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ہر کسی کے پاس سیل فون ہے۔ تو آداب یہی ہیں کہ جب آپ جائیں تو آپ پہلے ٹائم طے کر لیں کہ کس ٹائم آپ فری ہیں، تاکہ آپ جب جائیں کسی کے ہاں تو اس کے پاس بھی وقت ہو، اس کے لیے بھی آسانی ہو، اور آنے والے کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہی بغیر اجازت کے آ جائے تو ہے تو مہمان نہ، میزبان کو چاہیے کہ اس کی تکریم کرے، اس میں بہت بڑا شرف ہے۔ اسی طرح ایک اور ارشاد ہے آپ کا، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اب اللہ اور یوم آخرت کا بار بار ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضرور کرنا ہے تم نے، یہ معمولی احکام نہیں ہے۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ حضور محض اتنا کہہ دیں وہ مومن نہیں ہے تو کوئی شک تو نہیں ہے، ایک بار کہہ دیں تب بھی کوئی شک نہیں ہے، 3 بار کہا اور اللہ کی قسم ارشاد فرما کے کہا، فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ عرض کیجیے حضور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، یعنی جس کے شر سے، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ 3 بار حضور نے قسم ارشاد فرما کے کہا، اور ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، مجھے یہ محسوس ہونے لگ گیا کہ شاید وہ مال وراثت میں بھی حصے دار بن جائیں گے۔ اچھا پڑوس بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے اور لازم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین اور اخلاق پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہے نا ویسا ہی انسان ہوگا۔ بلکہ کسی کو پہچان نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اس کا دوست دیکھو کیسا ہے۔ دوست سے پہچان ہوتی ہے، کیونکہ مزاج نہ ملیں تو بندہ بیٹھتا نہیں ہے پاس، ہم مزاج ہوں تبھی پاس بیٹھا جاتا ہے، اور ہم مزاج نہ ہوں تو پاس بیٹھے بھی رہیں تو باتیں آتی نہیں ہیں کرنے کے لیے، دل ملتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا دیکھو تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ ایک اور بڑا اہم ارشاد ہے اسی مضمون پر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا، دیہاتی آیا، اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار علیہ السلام بتا سکتے تھے بھئی 10 محرم ہے، جمعہ کا دن ہوگا، بعد نماز عصر کا ٹائم ہوگا، جیسے احادیث میں ڈیٹیل آپ بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں بات کی، آپ نے اس کے سوال سے زیادہ اہم جو اس کے متعلق چیز تھی اس کا سوال کیا۔ اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تیری اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ تیاری کی کچھ؟ وہ تو آ ہی جائے گی، تیاری کیا کی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ اکبر، وہ کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے نا، یہ ایمان کی جان ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی کر لو فائدہ نہیں ہے، اور یہ ہے، اور پھر عمل صالح کرو تو پھر کیا ہی بات ہے، عمل قبول ہوگا۔ تو اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتا ہوں۔ اب سرکار نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، ہمارا پیار کہاں ہے؟ سائیاں کتے تو ودائیاں کتے، ایسے تو نہیں کام چلے گا نا بھئی، جنہوں نے کام آنا ہے قبر میں حشر میں، پیار بھی تو انہی سے ڈالنا ہے نا۔ فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل ناشکری عام ہے،
سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی گزارا ہو رہا ہے. بڑے بڑے بزنس مین شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد سنیں, فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق, اگر تم دیکھو کسی ایسے شخص کو جو مال میں تم سے بہتر ہے یا جسم میں تم سے بہتر ہے, تو احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کرو. فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ, اگر دل میں خیال ہے نا یہ مجھ سے بہتر ہے, تو پھر اس کو دیکھو جس سے تم بہتر ہو. تمہیں ایسے بڑے لوگ مل جائیں گے جن سے اچھی لائف تم گزار رہے ہو, جو نعمتیں تمہارے پاس وافر مقدار ہیں ان نعمتوں کو ترسنے والے بڑے مل جائیں گے. لہٰذا دنیا کے معاملے میں اس بندے کو دیکھو جو تم سے بہتر نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے, تاکہ تمہاری زبان پر شکر آ جائے. بہترین معاشرہ کے لیے ایک اور بڑا اہم ارشاد ہے. آج یورپی ممالک میں لوگ اتنے محدود ہو گئے ہیں کہ کسی کی خبر نہیں ہے. کسی طرح کا بھی ٹاؤن ہو, محلہ ہو, علاقہ ہو, کالونی ہو. ہمارے ہاں محلوں میں تو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا, کالونیوں میں نہیں پتہ ہوتا, لیکن وہاں کسی طرح کی بھی رہائش ہو کسی کا پتہ نہیں ہے. تو وہاں کمیونٹی ہال بنائے جاتے ہیں, کئی طریقے اپنائے جاتے ہیں. تو ہمارے ایک اسکالر ہیں انگلینڈ میں, تو ایسی ایک نشست میں ان کو مدعو کیا گیا, انہوں نے یہ حدیث سنائی حضور کی. تو اس میٹنگ میں عنوان یہ تھا کہ لوگوں کو کیسے قریب کریں. معاشرتی اعتبار سے جو اتنا ڈفرینس آ گیا لوگوں میں, ایک دوسرے سے ملاقات میں اتنا جو گیپ آ گیا ہے, وہ کیسے ختم کیا جائے اور کیسے ایک دوسرے کے قریب ہوں. تو انہوں نے حضور کی حدیث سنائی کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسلام میں زیادہ خیر اور بھلائی والا کام کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اور پرائے سب کو سلام کرو. افشوا السلام, سلام کو عام کرو. سلام ایک ایسا مسلمانوں کے پاس تحفہ ہے, ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ آپ کا کسی سے تعلق ہے یا نہیں ہے, آپ سلام کریں گے, اسمائل پاس کریں گے, ایک تعلق بن جائے گا. افشوا السلام, فرمایا سلام کو عام کرو. اور تطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, جس کو کھانا کھلا سکتے ہو کھانا کھلاؤ. ایک اور مقام پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ظاہر ہے جیسے معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ کام کرنے والے ہیں, ایسے ہی کچھ کام چھوڑنے والے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا, کتاب و سنت کا علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت پھیل جائے گی, شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا. ان عیبوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اے ایمان والو ان عیبوں سے بچتے رہنا. پھر ارشاد فرمایا اتقوا الظلم, ظلم کرنے سے بچو. اے اللہ کے بندو, اے ایمان والو, کسی پر بھی ظلم کرنے سے بچو. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا. آج جب موقع ملے ہم دبا دیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں کہ اب کون اس کو بچانے آئے گا. موقع کی طاق میں رہتے ہیں, اچھا کبھی موقع ملے صحیح, مزہ چکھائیں گے اس کو. تو حضور فرما رہے ہیں جو آج ظلم کرے گا نا, یہی اس کا ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کر اس پر مسلط ہو جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. جن کے اخلاق اچھے ہیں نا, وہ کامل ترین مومن ہیں. اور تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں, یعنی ان کے حقوق پورے کرنے والے ہیں. بات بات پر تانے مارنا, بات بات پر کہنا جا پیو کے گھر چلی جا, جا پھر باپ کے پاس چلی جا, یہ کوئی زیب تو نہیں دیتا ایک مرد کو. اور ہمارے ہاں اچھے اچھے گھروں میں یہ وتیرہ عام ہے کہ بیٹیوں کو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں, اور باپ نے بیٹی دے دی ہے, اب اس سے اور کیا کیا توقع کر رہے ہو.
لوگ سمجھتے ہیں میرا حق ہے، جو بھی اس کے باپ کے پاس ہے میں وہ مانگ سکتا ہوں. تو بیوی کے حقوق کے خلاف ہے یہ کہ اس کو اس طرح ٹارچر کرنا اور اس کو اذیت دینا. فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. ایک مقام پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر ماتحت کے اوپر جو ہے اس کی تربیت فرمائی ہے. جس کا بھی کوئی نہ کوئی ماتحت ہے اس کے حقوق ہیں. فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی. حکمران وقت اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے اور اس سے رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. ہر شخص اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. نوکر اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے. جیسے شوہر کی ذمہ داری ہے نا بیوی کے حقوق پورے کرنا، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے حقوق پورے کیے جائیں اور جو جو حفاظت والی چیزیں اس کے ذمہ ہیں ان کی حفاظت کرے. ایسے ہی ہر مالک اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا من دل علی خیر، جس نے بھی خیر و بھلائی کے کام کی رہنمائی کی، خود نہیں کیا، کسی کو بتا دیا، کسی کی رہنمائی کر دی. فلہ مثل اجر فاعلہ، کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا. کتنی احادیث حضور کی آپ سن رہے ہیں، کل سے مختصر ارشادات سن رہے ہیں. کوئی ایک ارشاد تو یاد ہوگا، سارے یاد کرنے چاہیے. آپ کو نہیں سارے یاد رہتے تو آپ ریکارڈنگ کر لیا کریں، وائس ریکارڈنگ لگا دیا کریں تاکہ سارے ارشادات بعد میں آپ ریپیٹ کر سکیں. یہ بھی نہ ہو تو فیس بک پر چلے جایا کریں، وہاں پہ لائیو چل رہا ہوتا ہے ہمارا یہ پروگرام. تو یہ ارشادات عالیہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں ہم کسی اور کو بھی بتا دیں. جس کو بتائیں گے جب تک عمل کرے گا جتنا ثواب کمائے گا آپ کو ملتا رہے گا، اور جتنوں کو آپ بتائیں گے نا جتنا آپ سب کو ثواب ملے گا. انشاءاللہ اس حدیث سے امید ہے کہ مجھ فقیر کو بھی ملتا رہے گا، اور جتنا مجھے ملے گا مجھے بتانے والوں سمجھانے والوں کو بھی ملتا رہے گا. تو یہ بڑا زبردست سسٹم ہے ثواب کا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بڑا اہم ارشاد ہے، ابغونی فی ضعفائکم. فرمایا بڑا اہم ارشاد، ابغونی ضعفائکم، او مجھے غریبوں میں تلاش کرو. اللہ اکبر. کریم آقا فرما رہے ہیں مجھے غریبوں میں تلاش کرو. فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، بلا شبہ، اس میں شک نہ کرنا، بلا شبہ تمہیں اپنے کمزوروں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے. اپنے سے کمزور کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. بھائی اگر بہن کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اسی طرح خاندان میں کوئی ماڑا ہے، کوئی غریب ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے نا، تو تھکنا نہیں ہے، ہو سکتا اسی کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے. اور مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ لوگ جو کئی لوگوں کا خیال رکھتے تھے پھر انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تو رزق بھی تنگ ہو گیا. بزرگ فرماتے ہیں یہ پائپ ہوتا ہے نا، پلاسٹک کی نالی ہوتی، یہ سافٹ ہوتا ہے نا، پانی آ رہا ہو کہیں سے دب جائے تو پانی کی سپلائی رک جاتی ہے. تو اس کو آگے سے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچے پانی لگا رہے ہیں سڑکوں پر یا گھر کے آگے، تو وہ تھوڑا سا اس کو آگے سے دبا دیتے ہیں تاکہ پریشر پانی کا بڑھ جائے. تو جتنا دباتے جائیں گے اگرچہ پریشر بڑھتا ہے لیکن پانی کی سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے. جتنا چھوڑتے جائیں گے سپلائی زیادہ آتی جائے گی، پانی زیادہ آئے گا. ایسے ہی اپنوں پر خرچ کرنا ہے، جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اوپر سے اور آتا جائے گا، جتنا دباتے جاؤ گے آنا بھی رکتا جائے گا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دل کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں یہ گناہ تھوڑا ہے، یہ تو سارے کر رہے ہیں. فرمایا اس کی پہچان کرنی ہے نا، اگر آسان چیز ہے.
تم دیکھو کہ اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے تو تمہیں کیسا لگے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے تو پھر وہ گناہ نہیں ہے. ایک پیرامیٹر دے دیا, ایک طریقہ بتا دیا جانچنے کا. ویسے تو ہر چیز کی معلومات لینی چاہیے. فرمایا جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے نا, تو سمجھ رہا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے, وہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دے, اس سے باز آ جا. ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. سب سے زیادہ حق ہم پر ہمارے ماں باپ کا ہے. اس کے بارے میں حدیث سنیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. پھر فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. 3 بار فرمایا. فرمایا حضور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس کو والدین بڑھاپے میں ملے, یعنی بڑھاپا والدین کا اس نے دیکھا, ایک کا یا دونوں کا بڑھاپا دیکھا اس نے, اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا, اس کی ناک خاک آلود ہو. اور بڑا اہم ارشاد حسن معاشرت کے لیے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا. فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسلمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ بڑوں کا احترام نہ کرے. بڑا کیسا ہی ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے, اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت یہ بھی بڑوں پر لازم ہے. صرف 2 لفظوں میں ارشاد, 2 لفظ اور بڑا وسیع ارشاد. فرمایا یسروا ولا تعسروا. یسروا آسانی کرو, لا تعسروا مشکل نہ کرو, تنگی میں نہ ڈالو کسی کو, جو آسانی کر سکتے ہو آسانی کرو. اسی طرح 2 لفظوں میں ایک اور ارشاد بشروا ولا تنفروا. فرمایا خوشخبری دو, لوگوں کو متنفر نہ کرو. خوشخبری دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کی, اللہ تعالیٰ کی جنت پانے کی, اس کے انعامات پانے کی, لوگوں کو خوشخبری دو. پھر ارشاد فرمایا ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں اجر و ثواب ہے. ہر جاندار, چرند پرند درند. ہمارے ہاں لوگ جانداروں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں سارے جانداروں کے ساتھ بھلائی کا ثواب ہے, لیکن ان سب جانداروں میں سب سے مستحق انسان ہے. مجھے ایک ماں نے شکایت کی کہ کمزوری ہے, خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میرا ضعف بڑھتا جا رہا ہے اور موت کے قریب جا رہی ہوں. میں نے کہا آپ دودھ پیا کرے. کہتے دودھ تو بڑا آتا ہے گھر میں, وہ بیٹا منگواتا ہے لیکن وہ سارا اپنے کتے کو پلا دیتا ہے. اللہ اکبر. جانداروں کے ساتھ بھلائی کرو, لیکن انسان ہر جاندار سے زیادہ محترم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نجومی کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ نجومیوں سے, طوطوں سے فال نکال کر اس پر اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنا اور یہ طے کرنا کہ ہمیں مستقبل میں کیا کرنا چاہیے, اسلام نے اس سے منع کیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. ہم برائی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں وہی کر رہا ہے, مجھے اس سے کیا, جو کرتا ہے کرتا رہے. فرمایا تم دیکھو اگر روک سکتے تو اپنے ہاتھ سے روکو, اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے روکے, زبان سے منع کرے کہ بھئی یہ غلط ہے نہ کرو. اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے. یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے, لیکن کم از کم دل میں ضرور برا جاننا چاہیے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلقات توڑے. 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلقات توڑنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک بڑا اہم ارشاد ہے, فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ.
فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا. دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت پانی ہے، اللہ سے سب کچھ مانگو. یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا نہیں، مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن اس میں نیتیں اچھی کر لو. صرف دنیا ہی کے پیچھے لگے رہنا، نماز بھی دنیا کے لیے مانگنی ہے، دعا بھی دنیا کے لیے مانگنی ہے، سب کچھ دنیا کے لیے کرنا ہے، تو اللہ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. اور آج کے درس کی آخری حدیث، فرمایا واللہ فی عون العبد، یعنی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. میں نے آپ کو ایک بات ابھی عرض کی تھی کہ مشاہدہ میں یہ آیا ہے کہ جب لوگ بھلائی کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے. یہ حدیث اس پر دلالت کر رہی، اس کی وضاحت کر رہی کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کریم علیہ السلام کی حکمت سے لبریز ارشادات کا کم از کم ایک بیان اور ہوگا، شاید 2 بیان اور ہو جائیں. کوشش کریں یہ احادیث زیادہ سے زیادہ ہمیں یاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل کی ایک حدیث کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس پر عمل کرنا آج سے شروع کر دیں. یاد ہے وہ حدیث؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے، یعنی صحیح مسلمان، اچھا خوبصورت اسلام اس شخص کا ہے جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، جس چیز میں اس کا فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس کو چھوڑ دے. تو میں نے کل عرض کیا تھا اس حدیث کو روز یاد کریں اور سوچیں، اپنے معمولات میں دیکھتے رہیں ہم کون کون سے کام کر رہے ہیں، کہاں ہمارا وقت صرف ہو رہا ہے جو چیز ہمارے فائدے کی نہیں ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جائیں. پورا ربیع الاول شریف کا مہینہ اس ایک حدیث پر عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.